ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نہیں آپ نے بات کرنی ہے تو ریلیجن کو ہٹا کے بات کیجیے. دین یو آر بیسکلی ایکسیپٹنگ کہ آپ کے لیے ایک ویک گراؤنڈ ہے, بیکاز ہم ریلیجن کو سائڈ میں تو نہیں کر سکتے نا. اگر آپ نے فیمنزم کی بات کرنی ہے, آپ نے سیکولرزم کی بات کرنی ہے, آپ نے لبرلزم کی بات کرنی ہے, آپ نے جس بھی ازم کی بات کرنی ہے, ہمارے لیے جو آئینہ ہے وہ قرآن و سنہ ہے. جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں اس کو قبول نہ کرنا, یہ اختلافات کی بنیادی طور پہ بہت بڑی ایک جڑ بنتی ہے. ہمیشہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا اپنا یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ نہیں اس نے تو کی غلط اس میں, یہ تو ہے ہی میرا دشمن. اگر کوئی بندہ آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے نا, بے شک وہ غلط سینس میں سمجھا رہا ہے, محفل میں سمجھا رہا ہے, جس طرح بھی سمجھا رہا ہے, آپ صرف اس کو ایک دفعہ پروسیس کریں اور پھر آپ خود کو امپروو کریں. چلیں اسٹارٹ کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سردی ہوگی ہے ہلکی سی. یہاں کی بھی سردی میں دیکھیں ڈرائی ہے. یہاں ویدر تھوڑا ڈرائی ہے, کافی ڈرائی. اسلام آباد لاہور گرمی بھی میں ذرا سردی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہوتی. یہاں کی جو سردی ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی, سب کہتے ہیں نا تھوڑی سی ہڈیوں میں لگنے والی سردی ہوتی ہے تھوڑی سی. وہاں والی سردی جو ہے نا وہ ٹیمپریچر بڑا ڈاؤن چلا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ ہوا جو چلتی ہے نا وہاں سے کوئٹہ کی جو ہوائیں چلتی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی سی نا وہ ایک ڈفرینٹ فیلنگ آتی ہے, خاص طور پہ بائک چلاتے ہوئے. but maybe because of the sea level, maybe پرابیبلی. but in any case. تو آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ اختلافات, کانفلکٹس. اینڈ آئی تھنک خاص طور سے جب آپ دین میں آتے ہیں اور ریلیجسلی انکلائنڈ ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ویری کلیئر, ویری بلیک اینڈ وائٹ. بٹ جیسے آپ پروگریس کرتے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ چیزوں میں ڈفرینسز ہیں, شخصیات میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. بالکل. پیپل آر ڈفرینٹ. اور اس کی اگزامپل آپ ہمیشہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گئے, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہو گئے, ابو بکر صدیق کو عمر بن الخطاب بنانے کی کوشش نہیں کی, عمر بن الخطاب کو ابو بکر صدیق بنانے کی کوشش نہیں کی. بٹ ان فیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عادات کو سمجھتے ہوئے ان کا بیسٹ ورژن ان کو بنانے کی موٹیویشن دی, کہ ابو بکر وڈ بی دا بیسٹ پرسن ود ان ہز اون کیریکٹر. سیم تھنگ ود عمر بن الخطاب. بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس, کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ بات سب سے پہلے انڈرسٹینڈ اور ویلکم کرنی ہوتی ہے کہ لوگوں کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہے. ایبسلیوٹلی. آئی تھنک ون آف دا میجر ریزن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ڈس ایگری کر بیٹھتے ہیں, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی شاید ایک سیم پیج پر سیم پرسنالٹی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف پرسنالٹیز رکھی. ایون وین پیپل گیٹ میرڈ پیپل ہیو ڈفرنٹ پرسنالٹی. اب میں بات کچھ اور کروں, یہ میرا دماغ وہیں بھی لے جائے گا نا, ٹھیک ہے. بٹ ان اینی کیس آن اے سیریس نوٹ, آئی تھنک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پرسنالٹیز بہت ہی زیادہ ٹھنڈے مزاج والی, ٹھنڈے مزاج سے مراد یہ کہ جنہیں کہ بالکل کچھ بھی برا نہیں لگ رہا, کچھ بھی وہ نہیں ہو رہا, کوئی ریئیکٹ. پیپل آر ڈفرنٹ اینڈ پیپل آر گوئنگ ٹو ہیو ڈس ایگریمنٹس. لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں, پسند ہیں, لوگوں کے دیکھنے کے مزاج ہیں. ہم سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے دیکھنے کی چیزوں کے نظریے الگ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف سوسائٹیز رکھی ہیں, مختلف طور طریقے رکھے ہوئے ہیں. آف کورس وہ سب شریعت کے حساب سے ہوتا ہے, اور لیکن یہ کہ آج ہم وہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. تو آف کورس ہم کوئی ایگزیکٹ گائیڈ لائنز نہیں دے رہے, بٹ ان فیکٹ ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کانفلکٹس ہوتے ہیں. صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے, اور یہ بات قرآن سے ہمیں ملتی ہے, ٹھیک ہے, کہ موسیٰ علیہ السلام نے اختلاف کیا ہارون علیہ السلام سے, خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس ایگریمنٹ ہے کچھ چیزوں کے معاملے میں جو صحابہ نے کیا, آپس میں کیا. آن اے ویری ہیومن لیول ہمیں چیزیں ملتی ہیں. تو ہم ایک ریئلسٹک ایلیمنٹ دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں بھی آپس میں اختلاف ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں اختلافات ہوتے تھے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اختلاف ہونا ایشو نہیں ہے. آپ اختلاف میں اپنے آپ کو آپ بہیو کس طرح سے کرتے ہو, آپ اس کانفلکٹ کو ڈیل کس طرح سے کرتے ہو, یہ ایشو ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید اختلاف نہ ہونا ایک کوالٹی ہے, بلکہ ان فیکٹ یہ ایک بہت انریلسٹک سی سوچ ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا. سوال ہی بات نہیں. بٹ آپ اختلاف کو ڈیل کس طرح سے کرتے ہو, آپ کس طرح سے دیکھتے ہو کہ یار از دس ورتھ اسپینڈنگ آر انرجی ٹوورڈس, کیا یہ ہم اس طرف اپنی انرجی. تو آئی تھنک یہ خالی دین کی طرف نہیں, آپ میرج میں دیکھ لیجیے, آپ ورک لائف بیلنس میں دیکھ لیجیے, آپ دوستوں میں دیکھ لیجیے. تو آل آف دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. تو حیدر
بالکل وجی بھائی میں مختلف اسپیکٹس ہیں ڈسکس کرنے والے ود ریگارڈس ٹو وٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ اینڈ ہاؤ وی شوڈ بی ڈیلنگ ود دیز تھنگس. اور سب سے پہلی چیز جو وجی بھائی آپ نے آلریڈی مینشن کر دی, اسی چیز کو دوبارہ سے ریٹریٹ کرتے ہوئے کہ یہ اس چیز کا احساس کر لینا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی ماں باپ کی تربیت کے اندر ایک ہی ماحول میں پلے بڑے بچے جو ہیں ان کی بھی پرسنالٹیز بھی جو بالکل کئی دفعہ کنٹراسٹنگ ہوتی ہیں. اور فار ایگزامپل میں اگر اپنے گھر میں دیکھوں, میرے اور میرے چھوٹے بھائی کی, ہم دو ہی بھائی ہیں, ہماری پرسنالٹیز جو ہیں وہ دیکھنے والے کو لگتا ہے بالکل پولر اپوزٹس ہیں, بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹیز لگتی ہیں. دس ڈز ناٹ مین ون از کریکٹ اینڈ ون از رانگ. اس چیز کا احساس جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ میری طرح سوچے, میری نظر سے ہی چیز کو دیکھے, جس چیز کو میں غلط بولتا ہوں اس کو غلط بولے, جس چیز کو میں صحیح بولتا ہوں اس چیز کو وہ صحیح بولے. اور جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں اس کو قبول نہ کرنا, یہ اختلافات کی بنیادی طور پہ بہت بڑی ایک جڑ بنتی ہے. آپ نے میرج لائف کی بات کی, میرڈ لائف کے اندر بھی لوگ اکثر اوقات ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں, میں نے چیز نوٹس کی ہے, اکثر اوقات جب لڑکے لڑکیاں رشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جو کہ بالکل ہمارے ساتھ نا موافقت رکھتا ہے, ہر چیز میں اگریمنٹ, میری طرح کی پرسنالٹی. اور عمومی طور پہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جو بالکل سملر پرسنالٹیز ہوتی ہیں نا وہ آپس میں کلیش کرتی ہیں, اسپارکنگ ہوتی ہے, ان کا آپس میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں. اپنے آپ سے شادی کر رہے ہیں, اپنے آپ سے شادی کر, وہ ظاہری بات ہے اگر آپ بھی غصے والے ہیں تو آپ کی وائف بھی غصے والی ہیں تو ہو گیا کام. آپ بھی بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں, وہ بھی باتیں کرتی ہیں, تو سونے کا کون پھر. تو یہ والے مسئلے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ پیپل شوڈ بی کمپلیمنٹنگ ایچ ادر, ناٹ اونلی ان میرج. آپ ہمارے یوتھ کلب کے اندر دیکھ لیں, ہر طرح کی پرسنالٹی آپ کو ملتی ہے, زیادہ باتونی بھی ملتی ہے آپ کو, برداشت کرنے والی بھی ملتی ہے, سافٹ بھی ملتی ہے, ہر چیز میں اختلاف کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آپ کو یوتھ کلب کے اندر ملیں گے. تو میرے خیال سے دس از دا بیوٹی آف ہیومن بینگز, اینڈ جس طرح آپ نے کہا کہ دس از اس اونلی بینگ ہیومنس. تو یہ جو اختلافات ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگوں کے بیچ میں نفرتیں نہیں پیدا ہو جانی چاہیے, گیپس, دلوں میں دوریاں نہیں پیدا ہو جانی چاہیے. صحابہ کے اندر بھی اختلافات ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت ان کی کم ہوگی, ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے وہ. آپ تابعین تبع تابعین کے اندر دیکھ لیں کتنے زیادہ اختلافات تھے بیچ میں, بہت سارے معاملات کے اندر فقہی نوعیت کے اختلافات تھے. دس ڈز ناٹ مین کہ وہ ان کے کریڈینشلس کو ڈینائی کرنا شروع کر دیں یا ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں یا ایک دلوں کے بیچ میں جو ہے نا وہ دوریاں پیدا ہو جائیں. تو یہ میرے خیال سے ہماری امیچورٹی اور ای کیو کی کمی ہم لوگوں کے اندر جو ہم ان چیزوں کو جو ہے نا سمجھ نہیں پاتے ہیں صحیح طریقے سے. اور ایک ریالٹی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سوسائٹی میں ہر کوئی اچھی انٹینشن اور نیت والا نہیں ہوتا. سوسائٹی یہاں تک کہ جو سب سے آئیڈیلسٹک سوسائٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورل سٹینڈرڈس کے حساب سے رکھی, دا سٹی آف مدینہ, اس میں بھی دیکھیے لوگ تھے ایشو کرنے والے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہوگا. اسی لیے ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو فساد کریٹ کرتے ہیں, مسائل کریٹ کرتے ہیں. تو ہمارا دین ان سے بھی ڈیل کرنا سکھاتا ہے. مثال کے طور پر ہماری سوسائٹی میں بہت ایک کامن معاملہ ہے نمیمہ کا. نمیمہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات بولی. اور دوسری ایک چیز فارم آف نمیمہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے میسیجز فارورڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی باتیں, ای میلز ہو گئی یا ان کے اسنیپ شاٹس ہوتے ہیں جو آپ فارورڈ کرتے ہیں, اور یہ جسٹیفائڈ فارم میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہو, آپ صحیح بات بول رہے ہوتے ہو, لیکن آپ کا فارورڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں جو نا اس کے خلاف ایک بات آ جاتی ہے. اور آپ دیکھیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمیں پوری ایک حدیث ملتی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے چیزوں کے معاملے میں ڈیل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوائنٹ پہ ایسے آ گئے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھیں ازواج مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے اوپر الزام لگایا گیا. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف کا اندازہ اس بات پہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور انہوں نے بولا کہ کون ہے جو مجھے فلاں شخص سے آزادی دے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے. تو صحابہ کا ایک گروہ اٹھا کے جو ہے کہ ہم جو ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو وہاں دوسری طرف سے قبیلہ کھڑا ہو گیا کہ ہمارے قبیلے کے والے کو انسان کیوں ہاتھ لگائے گا. تو صحابہ میں ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکڈ آؤٹ, مطلب ہی واز in such a position that even being the messenger of Allah at times انہوں نے کچھ ایشوز کو کر, مثال کے طور پہ حتیم کا معاملہ ہے. حتیم کے معاملے کو کتنا بڑا معاملہ ہے. کعبے کو اوریجنلی جب حتیم کا معاملہ تھا کہ آج جو ملتا ہے حتیم کا جو حصہ ہے جہاں پہ اگر آپ اندر نماز پڑھتے ہو تو اٹس لائک آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کی ریاکشن کی وجہ سے, کیونکہ وہ بڑا ایموشنلی ریئیکٹیو تھے, اس چیز کو نہیں کیا, کعبے کو کرنے والی بات. اور ہمیں
کانفلکٹ کی طرف سے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اسٹیپس بتائے کہ مثال کے طور پہ ایک بدو شخص نے آ کے مسجد کے اندر یورینیٹ کرنا شروع کر دیا, پیشاب کرنا شروع کر دیا, تو صحابہ تو غصے میں آ گئے. بالکل. صحابہ نے بولا کہ اس کی تو پٹائی کرنی چاہیے, اور اس کو پکڑنے لگے تو وہ تو بالکل اس کو علم ہی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بتا دیا ویٹ, ٹھیک ہے, اس نے آلریڈی شروع کر دیا ہے, بالکل. ہی از ان اے اسٹیٹ, لیٹ ہم فنش. بالکل. ٹھیک ہے, اس سب سے پہلے چیز یہ کی ہے نا کہ لائک یو نو دیٹ پرسن از ناٹ ان اے اسٹیٹ ٹو لسن. اینڈ اس کے بعد جب اس نے کمپلیٹ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ سے لے آ کے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اور یہاں پہ ایک مزاج ہے, یہاں پہ ایک ڈیکورم ہے چیزوں کو کرنے کا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رویے سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ڈال دے اور کسی کو نہ ڈال. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ تم اللہ کی رحمت کو اتنا محدود کیوں کرتے ہو. بالکل. ٹھیک ہے, تو صحابہ کو بھی یہ بات سکھائی کہ لک ایٹ اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹیو کہ اس انسان کو پتہ نہیں, یہاں پہ تو موبائل کی ٹیون بجنے پر جو ہے بیچارے کو مسجد سے ہی باہر نکال دیتے ہیں, اور بچے کے کھیلنے پر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے المقسطین سے جو آپس میں صلاح کراتے. تو اس کانفلکٹ کا معاملہ رہے گا. کبھی کبھار ایسی بولنے کا مطلب یہ کہ کبھی کبھار سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ یو کانٹ آلویز سولو دم, بالکل. بٹ آپ اس چیز کو لیسر ایول میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ یہ زیادہ نقصان نہ پہنچائے. اور والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس, مطلب یہ لوگوں کے جینا کیونکہ کانفلکٹ آپ کی سوسائٹی میں ہوگا. کانفلکٹ یہاں تک کہ صحابہ سے ملتی کہ وہ آپس میں ڈس ایگری کیا, انہوں نے بھائی کہ میری بات نہیں سن رہا وہ, جبکہ ہم صحابہ سے ایسی بات نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ان کی آپس میں کوئی سیلفش انٹرسٹ ہوگا. بٹ بینگ ہیومنس ہم یہ بات بولنے کا مقصد یہ کہ ہم جب صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہم بہت ہی ایسی پرسنالٹیز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں شاید کہ وہ کوئی سپر ہیومن بینگس تھے, whereas they were individuals who had different nature. اور ان کے آپس میں مثال کے طور پر everybody wants to be عمر بن خطاب. کسی کو جو آپ کا فیوریٹ کمپینین کون ہے, کیا بننا چاہے گا, عمر بن خطاب. کہ وہ عمر بن خطاب کی چھڑی جو ہے نا ہر کوئی لینے کے لیے تیار ہے, لیکن عمر بن خطاب کا قیام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کہ عمر بن خطاب کی جو کا رونا لینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن غصہ لینے کے لیے تیار ہے. You take the entire personality. اینڈ عمر بن خطاب کی جو عمر بن خطاب کہہ رہا ہوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نرمی کی اگزامپل دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اکیلے کھڑے رہے فالس پروفٹس کے سامنے, جو اور یہ جو زکوٰۃ کے معاملے میں, اور اسی طرح سے جب چیزوں کے معاملے میں جب ایکسپیڈیشن ٹو سیریا ہوا تھا اسامہ بن زید کی, تو اس میں جنہوں نے اکیلے سٹینڈ لیا, وہ ان کی اسٹیڈفاسٹنس, ان کا ایک پرسنالٹی وہ لوگوں کو نہیں دیتی ہے. کہ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں تو بڑی دھیمی سے پرسنالٹی ریفلیکٹ کی جاتی ہے. ایز اے لیڈر ہی واز ناٹ این آرڈینری پرسن. تو وی انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ایوری بڈی واز اگینسٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, بٹ یو نو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی. آپ آن لائن دیکھیے, مطلب کسی نے, اب لوگ بہت پرسنالٹی ورشپ میں چلے جاتے ہیں. پرسنالٹی ورشپ آئی تھنک وڈ بی اے ویری ہارش ورڈ, لیکن ہم روکتے ہیں کوشش کرنے کے لیے. لوگ بڑی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں, فین فالوئنگ ہے میری, ضیاء بھائی کی, طہا کی, یو نو خرم الوی, اسی طرح سے محمد علی, مغیرہ, سب کی تصویریں کرتے ہیں نا کہ آج کے مجاہدین, اور یو نو بڑے الفاظ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے. تو نیچے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو نیچے بولتے ہیں دجالی لوگ, ایسے لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یو نو پیپل سی تھنگس ڈفرنٹلی, اینڈ دیٹس ہاؤ دا ریالٹی آف دس ورلڈ از. بالکل ایسی. اب بلکہ ان چیزوں کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کانفلکٹ آل ٹوگیدر اوائڈ کر دیا جیسا آپ نے بولا, لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کانفلکٹ ڈیلیڈ از بیسکلی کانفلکٹ میگنیفائڈ. اکثر اوقات جو ہے نا وہ آپ کو مشکل فیصلے, آپ کو جو ایک ٹربلنگ گفتگو ہوتی ہے نا کسی بندے کے ساتھ, سم تھنگ از بادرنگ یو, مثال کے طور پہ مجھے زرین کی کوئی بات بادر کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اف آئی ڈونٹ ٹاک ٹو ہیم, اور میں اس سے کلیئر نہیں کروں گا نا, تو میرے دل میں کوئی چیز وہ بڑھتی چلی جائے گی, وہ بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو جو مومنین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے کا آئینہ بن کے سامنے رہتے ہیں. وہ ایک ان کی ہاتھوں کی مثال ہے, جیسے حدیث میں ہے نا کہ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ کی طرح وہ صاف کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی اصلاح کا جو ہے نا وہ ذریعہ بنتے ہیں. اور یہی ہمارے دین کا بھی جو ہے نا وہ اسلوب ہے. الدین النصیحہ, دین ہے ہی خیر خواہی کا نام, ایک دوسرے کی خیر خواہی کا نام ہے. اس بات کو بھول جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, اختلاف اگر ہو رہا ہے نا
تو آپ یہ کرو کہ بات کرنے کی ضرورت نہیں, اندر ہی کڑتے رہو, اندر ہی وہ بات بڑی ہوتی رہے, اور بیفور یو نو اٹ وہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھے گا نا, تو آپ کو نا بلا وجہ ایک انیزینس ہوگی دلوں کے بیچ میں, جو ہم نے شروع میں کہا نا, وہ گیپ پیدا ہوتا جائے گا. تو اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس معاملے کو وی ٹیک اٹ ایز اٹ از, کنسیڈر آر سیلوز ہیومن, کنسیڈر آر سیلوز ٹیچیبل ایز ویل, کہ ہم لوگ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح اوپینین کے اوپر ہو, ہم غلط کے اوپر ہوں. اور اسی لیے میرے خیال سے, اور جو دین کا بھی اسلوب یہ دکھاتا ہے کہ جنرلی لوگوں کے بارے میں جو آپ کا ظن ہے نا وہ پازیٹیو ہونا چاہیے, اور ہماری جو ایک جنرل سٹانس ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی کہ ایوری ون از گڈ انٹل اور انلیس پروون ادروائز. ہر بندہ جو ہے وہ اچھی چیز سوچ رہا ہے, ہر اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہے, انٹل اور انلیس پروون ادروائز. ہاں اس کی غلطیاں ہوں گی, اس کی ہو سکتا ہے نیت صاف ہوگی, لیکن اس کا عمل کے اندر ہو سکتا ہے فرق ہو. اگر ہم اس ٹانس کے ساتھ چلیں گے تو ہم دیکھیں گے ہمیں بہت سارے لوگوں کی غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں جو ہے نا وہ اتنی بڑی پرابلمٹک نہیں لگیں گی. ہم الٹا ان سے جو ہے نا ان کی اصلاح کے لیے ہم بات کو بیان کر دیں گے, وہ بات کو شاید قبول کر لے, شاید رد کر لے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو یہ احساس ہوگا یار یہ میرا خیر خواہ بندہ, یہ میرا بھائی ہے, ایٹ لیسٹ ہی از کمنگ ٹو می اینڈ ٹاکنگ ٹو می اباؤٹ مائی پرابلمز رادر دین آپ نے بات جو کی نمیمہ والی, ٹاکنگ ٹو می اباؤٹ ایوری ون ایلس ایکسیپٹ می. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے اور آگے چلیں اور بہتری کی طرف چلنے کی کوشش کریں. کیونکہ آئی تھنک ایٹ ٹائمز ہم اصلاح نہیں کر رہے ہوتے, ہم شاید کبھی کبھار دوسرے کو غلط ثابت کر کے یا دوسرے کو کریکٹ کر کے زیادہ امپاور فیل کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو پیس ہے, جو سوسائٹی میں پیس کریٹ ہوگا وہ ایبسنس آف ٹینشن ہوگا, میننگ کہ پیس تبھی قائم ہوگا جب سوسائٹی میں ٹینشن نہیں ہوگی, جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹینشن کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آف کورس دیر از گوئنگ ٹو بی اے پوائنٹ جہاں پہ وہ وولکینو کی طرف پھٹتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے لوگ جو ہے بیلنس کریٹ نہیں کرتے. دیکھیے اگر آپ نے کانفلکٹ کو ہٹانا ہے تو لوگ کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں کہ انجسٹس کی طرف چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ اگر آپ نے کسی کے حق میں آواز اٹھانی ہے تو آپ کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھار دوسرے کے حق کے خلاف چلی جاتی ہے, اس کے بیلنس سے باہر چلی جاتی ہے. یا آپ اتنا پیس مینٹین کرتے ہیں کہ کبھی کبھار جس کا حق ہوتا ہے اس کا حق دب جاتا ہے. اینڈ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ حسن اور حسین یہ شباب اہل جنہ, یہ جو ہوں گے لیڈرز ہوں گے اہل جنہ کے. وائی؟ بیکاز ان کے اندر ایک خاصیت تھی, ایک جسٹس کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور ایک نے جسٹس کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا تھا. بالکل. حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ان کی سیکریفائس, اور اس میں کوئی ان کی جو سیلفلیسنس ہے اس کو کوئی بلیٹل نہیں کر سکتا. لیکن جو بات نہیں کرتے لوگ وہ حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں, کہ ان کے پاس اتھارٹی تھی, لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار تھے, لیکن انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر پہ تھے اور حسن رضی اللہ عنہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرا جو یہ میرا جو یہ بیٹا ہے, میننگ جو پوتا ہے, یہ بیسکلی ہی از گوئنگ ٹو بیکم اے ریزن کہ دو مسلمان گروہوں کے بیچ میں صلح کرائے گا. اور آپ دیکھیے حسن رضی اللہ چاہتے تو اپنی خلافت کو مینٹین رکھتے, لیکن انہوں نے گیو اپ کیا تاکہ مسلمانوں کی بیچ میں ایک صلح ہو جائے. اور اس میں حسن رضی اللہ عنہ کو سیلیبریٹ نہیں کیا گیا. آپ دیکھیے کہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا, ان کی چرچا نہیں ہوتا اس بات پہ. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے جب دو مسلمان گروہوں کے بیچ میں صلح ہوئی تو مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ آیا. اس کی برکت دیکھیے کس طرح سے آئی. تو کبھی کبھار آپ کام کرتے ہو, آپ دین کا کام کرتے ہو, آپ سوسائٹی میں کانفلکٹ کو دور کرنے کے لیے کام کرتے ہو, کبھی آپ کو لوگ سیلیبریٹ نہیں کرتے, آپ کا چرچا نہیں ہوتا. اینڈ وی ڈونٹ بیسکلی ڈو دس بیکاز ہمارا نام سیلیبریٹ کیا جائے, ہمیں چرچا کیا جائے, بٹ وی ڈو اٹ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہمارا اجر ہے. تو ایون اف یو ناٹ سیلیبریٹڈ یو شوڈ بی ایبل ٹو بی دیٹ ون جو لوگوں کے بیچ میں صلح کرائے. غلط کو غلط سے نہیں دور کیا جائے گا. المنکر لا یغیر بمنکر, کہ جو منکر ہے اس کو منکر کے ذریعے نہیں ہٹایا جا سکتا. آج کل لوگ جو ہے انجسٹس کی بات کریں, کانفلکٹ کی بات کریں, آج فیمنزم کی بات کر لیجئے, آج فلاں رائٹس کی بات کر لیجئے, تو پیپل go to another extent that they raise to a certain degree that it allows another party to raise their voice as well. Absolutely. Rather than having sane conversations to be able to solve it, ہم سمجھتے ہیں شاید creating more conflict is
solution towards removing another the conflict. actual problem تو itself. وہ if people just want to shout out things, then ٹھیک ہے اپنی بھڑاس نکال لیجیے, but وہ نا ایک if you غلط چیز really کو ایک want, اور غلط چیز سے ریپلیس yeah, کر دیں گے. if you want then intellectual conversations, discussions, to be able to openly talk about it, ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نہیں آپ نے بات کرنی ہے تو ریلیجن کو ہٹا کے بات کیجیے, then you are basically Secular. ایکسیپٹنگ کہ آپ کے لیے ایک ویک گراؤنڈ ہے, بیکاز ہم ریلیجن کو سائڈ میں تو نہیں کر سکتے نا. اگر آپ نے فیمنزم کی بات کرنی ہے, آپ نے سیکولرزم کی بات کرنی ہے, آپ نے لبرلزم کی بات کرنی ہے, آپ نے جس بھی ازم کی بات کرنی ہے, ہمارے لیے جو آئینہ ہے وہ قرآن و سنہ ہے, Absolutely. ہم اس کو نہیں چینج کر سکتے. اور یہ ہمارا دین جو ہے ہمارے لیے یہ ہماری ہر اسپیکٹ میں ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر آپ بولیں گے اس کو سائڈ میں کر دیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو کال ہے, آپ کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ کمزور ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ بیس نہیں کرتی, وہ آپ کی خود کے دنیاوی جو تصورات ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے. تو وہ ایک فاؤنڈیشن ہی آپ کی باؤنڈ ٹو فیل ہے. ان اختلافات کے معاملے میں نا وجیح بھائی آپ نے جو بات کی نا ابھی ریلیجن کی بات کی آپ نے کہ ہمیں کہیں بھی بات نہیں کرتے, اس سے نا میں ایک اور پوائنٹ بھی جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے جس کے بارے میں بہت ضروری ہے ڈسکس کرنا, چاہے وہ فیملی کانفلکٹس ہوں, چاہے وہ آرگنائزیشنل کانفلکٹس ہوں, کسی بھی قسم کے کانفلکٹس ہوں, کسی بھی نوعیت کے ہوں, جو ایک چیز ایٹ دا کور آف اٹ جو کہ سالو کر سکتی ہے ان سارے مسائل کو, وہ ہے کلیئر اینڈ کرسپ کمیونیکیشن. وہ ہماری نہیں ہوتی ہے. جس طرح میں ابھی پہلے کہا نا دل میں بات رکھ لی, ہم نے کمیونیکیٹ نہیں کیا نا, کمیونیکیٹ نہیں کیا, اب ہوگا کیا کہ وہ بات اسی طرح بڑھتی رہے گی. کمیونیکیشن نہیں ہوئی ہے, آپ کا پوائنٹ اس کو نہیں پہنچا, اس کا پوائنٹ آپ کو کلیئرلی نہیں پہنچا, اس کا تھاٹ پروسیس آپ کو نہیں پہنچا, آپ نے ازیوم کیا, اس کے بارے میں زن رکھا آپ نے, اور عمومی طور پر اس سے وہ زن ہے, وہ برا زن ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ ایک نیگیٹو امیج آپ کے ذہن میں اس بندے کے بارے میں پیدا ہو گیا. پہلا پرابلم اس لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے. ریلیشن شپس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ مطلب ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس نہیں, آپ کسی بھی کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں جو کہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, صحیح سے آپ کو پتہ چلے گا, سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, وہ اپنے پرابلمس اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں, اپنے کسی اور بندے کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں, سائیکالوجسٹ کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہیں, لیکن جس بندے سے ایشو ہے اس کو نہیں کہہ رہے کہ بھائی جان دیکھو یار اٹس ناٹ ورکنگ, وی ہیو ٹو مکس سم تھنگ اپ, وی ہیو ٹو چینج سم تھنگ, یہ چیز کام نہیں کر رہی ہے. کمیونیکیشن یہاں پہ ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہوتا ہے, پیرنٹس اور اولادوں کے بیچ میں بھی بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے, جس کو وہ جنریشن گیپ کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ بہت بڑا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے. پیرنٹس سمجھ نہیں پاتے اولاد کیا کہہ رہی ہے, اولاد ایکسپلین نہیں کر پاتی ہے, اور گیپ رہتا ہے, اور وہ ان کی تربیت کے اندر بہت بڑا ایک خلا پیدا کرتا ہے. یہ تو بات ہو گئی گیپ, کمیونیکیشن کے اندر گیپ پیدا کرنے سے دلوں کے اندر جو خامیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک جو اور پرابلم ہے کمیونیکیشن گیپ آ جانے کی وجہ سے, یہ پرابلم یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ان چیزوں کے بارے میں عمومی طور پہ ہم جاہل رہ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے وجہ جو آپ نے کہا نا ابھی دین کے بارے میں بات نہیں کرنی, ہمیں سکھایا جاتا ہے شروع سے, بچپن سے دین کے بارے میں بات نہیں کرنی, جو آپ نے شروع میں کہا پروڈکٹیو ڈسکشنز نہیں کرنی دین کے بارے میں, ڈفرینٹ اوپینینز نہیں لے کے آنے کے میں نے تو یہ پڑھا تھا, آپ نے یہ پڑھا ہے, اس کے بارے میں تو یہ دلیل ہے, چاہے وہ دین ہو چاہے وہ پالیٹکس ہو. ان دونوں چیزوں کی لیک آف ڈسکشن اینڈ اوائڈنگ دا ڈسکشن اٹ ہیز لیڈ اس ٹو بیکم ایبسلیوٹلی جاہل ان دا سبجیکٹ. آپ دین اٹھا کے دیکھ لیں, لوگوں کو بیسکس نہیں پتہ, اختلافی معاملات کے بارے میں تو دور کی بات ہے, بیسکس نہیں لوگوں کو پتہ. بیسکس نہیں پتہ ہوتی ہیں تو پھر ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, پھر ایموشنس کی بیسس پر ڈریون ہوتے ہیں. ایسے ہی. اور آپ پھر پالیٹکس کو دیکھ لیں, جہاں جس بندے کو آپ دیکھیں گے کیونکہ اس کے بارے میں بات نہیں کی, کبھی اوپن ڈسکشن نہیں ہوئی, جو بھی آپ کے فیوریٹ لیڈر کے خلاف بات کرے گا نا, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دیم اباؤٹ پالیٹکس. یہ پکی بات. مجھے بھی پتہ اچھا لگتا ہے نا, زرین کو برا لگتا ہے, میں زرین سے بات نہیں کروں گا یار, اور اس کے بارے میں نہیں, زرین جو زرین کو برا لگتا ہے وہ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرے گا. دس ہیز لیڈ ٹو us becoming absolutely ignorant on the subject. تو یہ بہت بڑا کمیونیکیشن کی لیک کی پرابلم ہے. اچھا میرا اختلاف ہے, آپ نے جو پہلا پوائنٹ ریز کیا اباؤٹ کمیونیکیٹنگ, اگر آپ کو کسی سے پرابلم ہے تو آپ اس سے جا کے کمیونیکیٹ کریں, لیکن اکثر اوقات کچھ لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے, اور جب آپ ان سے ان کی کسی خامی یا کسی کمی کے بارے میں ان سے بات کرتے ہو نا کہ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہے, اس کو سالو, وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, وہ ریسیو نہیں کرتے, وہ اس کو پروسیس نہیں کرتے, وہ فوراً سے جسٹیفیکیشنز دینا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیز جو سامنے والا بندہ جس نے فیڈ بیک جا کے اس بندے کو دیے نا, اس کے لیے بڑی فرسٹریٹنگ ہو جاتی ہے, اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا حیران ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. تو اس کو کوئی وینٹ آؤٹ تو کرنا ہے, کسی سے تو ڈسکس کرنا ہے کہ یار شاید میں غلط ہوں اس پورے پروسیس میں, تو وہ جا کے کسی دوست سے بات کر لیتا ہے, کسی تھرڈ پرسن کو پھر انوالو کرتا ہے اس پہ. تو ایسے لوگ بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کرٹیک کو یا جو بیسکلی اگر کوئی آپ کو فیڈ بیک دے آپ کی کسی خامی کے بارے میں, اس کو پروسیس کریں اور اس کو جسٹیفائی نہ کریں. اور اس کے لیے آپ کو میرے خیال میں ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ہر کسی کے لیے یہ پہلا پوائنٹ جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے اپلیکیبل ہے, آئی مائٹ بی رانگ.
آئی تھنک ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ کرٹیسزم لے نہیں سکتے, اگر آپ کرٹیسزم کو برداشت نہیں کر سکتے, دین دوسرے کی کو کرٹیسزم دینا بھی آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. بیکاز ہم لوگوں کو بتانے میں بڑی کمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ دوسرا کتنا غلط ہے, بٹ وی آر ناٹ ویری ویلکمنگ ان نوئنگ کہ ہماری شارٹ فالس کدھر ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شارٹ فالس بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو یہ ریئلائز کرائیں کہ یار آپ کتنے برے ہو, بٹ دا ویری ایسپیکٹ کسی کو کریکٹ کرنا, کسی کی شارٹ فالس بتانا ان کی اصلاح کرنے کی نیت ہوتی ہے. کہ آپ نے اس کو اصلاح کرنے کی نیت سے مراد یہ کہ آپ نے اس انداز سے, اس خیر خواہی سے, آپ کا ٹون ایسا ہو کہ سامنے والا ڈیفینسو ہونے کی بجائے اس کو اصلاح کے طور پہ رکھے. آپ ایسا نہ ہو کہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے آپ نے بتا دیا اور آپ نے سمجھا میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا. تو آپ ہمیشہ یہ بات دیکھیے کہ اصلاح کرنے کا معاملہ, اصلاح کرنے کا طریقہ, اور جیسے جو امام شافعی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان کا معاملہ تھا کہ وہ ایک معاملے میں انہوں نے ڈس ایگری کیا, تو سامنے جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے وہ بہت ہی جذباتی ہو گئے, اٹھ کے چلے گئے. اینڈ امام شافعی ان کے گھر پہ گئے اور ان کو ہاتھ سے پکڑا, انہوں نے بولا کہ ہم 100 چیزوں پہ ایگری کرتے ہیں اور ایک چیز ہمیں ڈیوائڈ نہ کرے آپس میں. ہم اختلاف کرنے کے باوجود بھی کہ آپس میں بھائی نہیں ہو سکتے. تو آئی تھنک ویری فیو پیپل ہیو دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ. انفارچونیٹلی جو کرنا بھی چاہے نا تو ہمارے پاس لوگوں کا جو اگین جو مینٹل میچورٹی لیول ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ لوگ کسی سے ڈس ایگری کرتے ہوئے, پیپل آر ہیپی ایز لانگ ایز دے میک دیم فیل گڈ اباؤٹ. لوگ اسی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں جو ان کو اچھا فیل کراتے ہیں, ان کی ایگو کو بوسٹ کرتا ہے. ہم یہاں پہ ایگو بوسٹرز پالنا زیادہ پسند کرتے ہیں رادر دین ایسے دوست جو آپ کی اصلاح کرے. اور مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی اصلاح کرتا ہے, اور اصلاح اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے. اور اس لیے جو اسلاف تھے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے کہ مجھے میرے بھائی نے اگر میری خامی بتائی ہے تو میرے لیے بہت بہتر ہے. جب آپ اس کو اس طرح سے دیکھنا شروع کر دو کہ جب میری خامی بتائی ہے تو مجھے ایک بہتری کا موقع دیا ہے, اور ایسا بھائی جو آپ کو بہتری کی طرف نہ لے جائے. اب بہتری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اتنا ٹاکسک ہو کہ آپ کو ہر وقت آپ کے نیگیٹو ٹریٹس بتا رہا ہو, آپ کو اپلفٹ نہ کر رہا ہو, آپ کو بہتر احساس نہ دلا رہا ہو. کسی کی میں نے دیکھیے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں زندگی میں ہمیشہ ایک بات میں نے بہت پیاری سنی تھی کسی کی کہ دیکھیے زندگی ایک راکٹ کی مانند ہوتی ہے. بہت سے لوگ آپ کے ساتھ اس راکٹ پیکس کی طرح ہوتے ہیں. جب وہ راکٹ اڑتا ہے تو ایک پرٹیکولر الٹیٹیوڈ کے پاس جا کے وہ راکٹ اس سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیپریٹ ہو گئے کیونکہ وہ برے لوگ تھے, بٹ وہ اس ہائٹ پہ اڑنے کے لیے تیار نہیں تھے جس ہائٹ پہ آپ اڑنے کے لیے آپ ڈیسٹن تھے. تو بہت سی زندگی میں لوگ آتے ہیں اور آپ کے لیے ایک رول پلے کرتے ہیں, آپ ان سے سیکھتے ہو, آپ ان سے اپنی پرسنالٹی کو بناتے ہو. اگر آپ اس کو لک بیک کرو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص میری زندگی میں نہیں ہوتا تو شاید مجھے وہ چیز کا تجربہ نہیں ہوتا, آج میری سوچ میں وہ نکھار نہیں ہوتا. تو ٹیک پیپل ایز اے لیسن, بیکاز سب سے بہترین جو زندگی کا سبق ہے وہ آپ کو زندگی اٹ سیلف سکھا رہی ہوتی ہے. کوئی اسکول نہیں سکھائے گا, کوئی کالج نہیں سکھائے گا, کوئی کلاس نہیں سکھائے گی, زندگی اٹ سیلف سکھائے گی. بٹ آپ سیکھنے والے بنے. بالکل ایسے ہی. آپ نہیں سیکھنے والے ہوگے تو آپ کو کچھ کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. یو ہیو ٹو بی ولنگ ٹو لرن. سورۃ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات بتاتے ہیں کس طرح سے اگر آپس میں اختلاف ہو, اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اگر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم آپس میں تنازع ہو, اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دیا کرو. تو اگر نہیں ہو تو اپنی جو اتھارٹی ہے ان کی طرف ہو, اگر پھر بھی اختلاف کرو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو جب آپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول ایک سینٹر آف کنسرن رہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے ہم آپس میں ہر چیز میں اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں جو چیز جوڑتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں, جب آپ واقعی دل سے قبول کرو گے تو پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے چیزوں کو. بالکل ٹھیک ہے جی. اور بہت سی نیت والا جو معاملہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صرف اگین ہم کیونکہ جنرل بات کر رہے ہیں تو ہر واک آف لائف کے اندر ہم اگر یہ چیز اسٹیبلش کر لیں نا کہ ہمارے کامن گولز ہیں, ہسبینڈ وائف کا بھی ایک کامن گول ہے, اور اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر ان کا بھی کامن گول ہے, آپ دین دعوتی میدان کے اندر آپ کا بھی کامن گول ہے, تو آپ کے اگر کامن گولز کے اوپر اگر آپ ایگری کرتے ہیں, آپ یہ بات اسٹیبلش کر لیں کہ دیکھو آپ نے بھی جو کوشش کرنی ہے, دین کے معاملوں میں اختلافات ہوتے ہیں, بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے اگر ہم صرف اس طرح بات کر لیں کہ دیکھو آپ جس نتیجے پہ پہنچے ہو اور میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں ہم دونوں کا مقصد ایک ہے,
اور وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا. یہ آپ کا بھی مقصد تھا, یہ میرا بھی مقصد تھا. اور جو دلائل ہمارے سامنے ہیں اس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. دس ڈز ناٹ مین کہ آپ غلط ہو یا میں غلط ہوں. وی ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹیبلش دیٹ, وی ڈونٹ نیڈ ٹو کال دی ادر ون رانگ. ہم یہ بات مان لیں کہ ہم دونوں ایک ہی نیت سے, اخلاصی نیت سے ایک ہی کام کے لیے کام کر رہے ہیں, ایک ہی پرپز کے لیے کام کر رہے ہیں. ہسبینڈ وائف ہیں تو وہ سوچ لیں کہ یار ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, یہ ہمارا گول ہے. تو جب بھی اختلاف ہونا, ایک دوسرے کو یاد دلا دیں یار ہم دونوں جو ہے نا وہ ایک ٹیم ہے. لیٹس ناٹ ایکٹ لائک ٹو سیپریٹ پارٹیز. ہم دیکھیں کہ اس رشتے کو بہتر کیسے کرنا ہے, اس پرابلم کو ریزالو کیسے کرنا ہے. آرگنائزیشن ہے تو آپ بتاؤ اگر ہمارا کام یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن سے بہترین آؤٹ پٹ لیں, اس کی افیکٹونیس کو بڑھائیں. اگر اس افیکٹونیس کو بڑھاتے ہوئے کسی بھائی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے, کسی بہن کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے, ایک اکیلے میں اچھے جو ہم نے سارے جو رولز اینڈ ریگولیشن ڈسکس کیے, تو وہ جو جس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے وہ یہ مت سوچے کہ میری ایگو کی بات ہے یا وہ میری خامی بتا رہا ہے یا وہ میرے اگینسٹ ہو رہا ہے. وہ سوچے کہ فار دا بگر پکچر اینڈ فار دا بگر مشین, اس ساری مشین کو زیادہ ایفیشینٹ کرنے کے لیے یہ میری غلطی نکالی جا رہی ہے اور اس سسٹم کو جو ہے نا بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئی تھنک اس پرسپیکٹیو کے ساتھ آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یار ہم سب مل کے ایک پرپز, ایک گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. اس دوران میں اچھا میں بات ہوں یہ بات میرے دماغ میں آئی کہ یہ بہت ارلی اسٹیج سے شروع ہو جاتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کی جب تربیت کرتے ہیں تو آپ کس انداز سے اپنے بچے کو کریکٹ کرتے ہو. اگر آپ کا کریکٹ کرنے کا انداز بہت اوفینسو ہے اپنے بچے کو تو وہ اس کو اوفینس کے طور پہ ہی لے گا, ساری زندگی وہ بڑا بھی ہو جائے گا تو وہ دوسرے کی کرٹیسزم کو نہیں لے گا, وہ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ خود بھی اپنی غلطیوں کو سدھارنے والے ہیں, تو وہ ایک اس کے لیے ایک نرسری ہوتی ہے, اس کے لیے ایک سیکھنے کا ایک اسکول ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کس طرح سے اس کو درست کیا, اس کو کریکٹ کیا. کبھی کبھار ماں باپ اتنی ہائی اسپیرٹس دے دیتے ہیں کہ انسان ایک ان ریئلسٹک دنیا میں رہنے لگتا ہے کہ شاید اس کو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, شاید وہ اس عمر کے دائرے میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب کوئی واقعی خیر خواہ ملتا ہے یا کوئی اچھائی کی بات بھی بتاتا ہے تو وہ اس سے دور چلا جاتا ہے. اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں, ہم نے بہت دوستی کا ساتھ دیا اور بہت پرائیویٹلی بھی ڈسکس کیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ جب کسی ایسے شخص کو جو شاید اپنے آپ کو میں دوستگی نہیں لانا چاہتا نا, تو وہ اپنے اس رویے میں مزید اور خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کہاوت ہے نا کہ یہ نا کہ ڈو ناٹ کریکٹ فول, بیکاز اف یو کریکٹ فول that person is going to increase in their foolishness. Advise a wise person, سمجھدار انسان کو نصیحت کرو, وہ اس کو ویلکم کرے گا. تو ہم جو ہے نا ہمیں تربیت ہی نہیں دی گئی. ہمیں اسکول سے سکھایا گیا کہ مسٹیک کرو گے تو بہت ہی تمہارے لیے نقصان دہ چیز ہے. فیلئر از سم تھنگ جو تم سے کبھی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, اسی لیے غلطی ماننی نہیں ہے, غلطی ماننی نہیں ہے, کیونکہ غلط ہو گیا تو آپ کے لیے بہت بڑا معاملہ ہو گیا. تو آئی تھنک اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو. اینڈ دین پھر وہ آپ میرڈ لائف میں آتے ہو, پھر آپ ایز اے پیرنٹ آتے ہو, تو آپ وہ اب کہتے ہیں نا کہ ایک چیز وہ ایک بہت بڑی بال ہوتی ہے, وہ جہاں جہاں جا رہی ہوتی ہے وہ ہر چیز کا نقصان کر رہی ہوتی ہے, وہ بہت ایگو کی ہوتی ہے کہ وہ جہاں جا رہی ہوتی ہے وہ ہر جگہ توڑ پھوڑ کر رہی ہوتی ہے, رادر دین بی اے بلڈر اینڈ بی آف دوز پیپل جو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسی طرح سے اصلاح کرنے والوں کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگوں کے بیچ میں جسٹس کرتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں لڑائی کو دور کرتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں کانفلکٹس کو دور کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ایک اچھے وعدے کا جو ہے وہ کرتے ہیں. اس وعدے سے بڑا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, کیونکہ وہ بہت سوسائٹی میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ان کو مشہور کیا جائے, ان کا نام لیا جائے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں. وہ ایک سائیکالوجسٹ بھی ہے نا, آج کل تھوڑا زبردست کام کر رہے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے, وہ ایک بات کرتے ہیں, اٹس ٹک ٹو می, اور وہ بڑی زبردست بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہرٹ پیپل جو آپ نے بات کی نا, کہ جو لوگ بچپن میں جن کے ساتھ خود برا ہوا ہے نا, ہو ہیو بین ابیوزڈ ایموشنلی, جن کی فیلنگس کا خیال نہیں رکھا گیا, جو ہم نے ساری کی ساری یہاں پہ ڈسکشن کی, ان کی پرسنالٹی کا, ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا گیا, یہی وہ لوگ ہوتے ہیں عمومی طور پہ جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ دوسروں کے ساتھ وہی والی پروجیکشن جو ان کے ساتھ بچپن میں ہوئی ہے, تو ان کے ذہن میں بھی وہی ہوتا ہے کہ یار کیونکہ مجھے زخمی کیا گیا تھا, تو جب تک میں دوسرے کو زخمی نہیں کروں گا, ہی ول ناٹ لرن, ہی اور شی ول ناٹ لرن. تو یہ ایک بڑی پرابلمٹک. اچھا, اگر ہم اس کو لسٹ ڈاؤن کریں نا, جتنا مجھے سمجھ آتا ہے, 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, 2 قسم کے طریقے ہوتے ہیں تنقید کرنے کے یا کسی کی اصلاح کرنے کے. ایک ہوتا ہے
تنقید برائے اصلاح اور ایک ہوتا ہے تنقید برائے تنقید. جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے نا نیسسریلی مطلب اس لیے نہیں وہ آپ کو کوئی آپ کی بات بتاتے ہیں کہ وہ واقعی میں آپ کی اصلاح چاہتے ہیں. وہ طنز ڈیگریڈ اور بیسکلی آپ کو ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں. اور اس کو جج کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ان کی ٹون میں اور جس طرح سے وہ اپنی بات کو اسٹرکچر کرتے ہیں نا آپ اس سے جان لیتے ہو. اور دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پہلے قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو کرٹیسائز تو کر رہے ہیں لیکن ان کی نیت جو ہے نا وہ آپ کی اصلاح کی ہے. اور وہ اگین ان کے ٹون سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس ٹون میں آپ کو بتا رہے ہیں, کس طرح سے آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں, کیا پرائیویٹ میں بتا رہے ہیں یا پبلکلی آپ کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اور جو پہلی ٹائپ ہوتی ہے نا وہ آپ کی سنسیئر دوست ہوتے ہیں, وہ آپ کا استاد آپ کے استاد ہو سکتے ہیں, آپ کی ماں ہو سکتی ہے, آپ کے والد ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. ناؤ دا تھنگ از مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں ٹائپ جو تنقید کرتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں ہوتے ٹھیک ہیں. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. جو دوسری ٹائپ ہے وہ اس کو ایمپلیفائی کرتی ہے, دے یوز اٹ آپ کی اس خامی کو, اس کمی کو, اور وہ اپنے اس ایگو کو فیڈ کرنے کا اس کو ذریعہ بناتا ہے. تو آپ کو چاہیے یہ ہے کہ آپ پروسیس کریں کہ بندے نے جو بات کی ہے, بے شک مجھے پتہ ہے کہ اس کے دل میں جو ہے نا نیگیٹیوٹی تھی یا اس نے بڑے نیگیٹو سینس میں کی ہے, لیکن جو اس نے بات کی ہے کیا وہ بات واقعی میں تو ایسا نہیں ہے کہ میں یہ چیز چھوٹے لیول پہ لیکن کرتا ہوں. تو آئی تھنک جو اگر آپ ایزیئر سیٹ دین ڈن اگین, لیکن ہمیں ہمیشہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا اپنا یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ نہیں اس نے تو کی غلط اس میں, یہ تو ہے ہی میرا دشمن, اس نے جو بات کی ہے وہ بات ہی غلط ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے نا, بے شک وہ غلط سینس میں سمجھا رہا ہے, محفل میں سمجھا رہا ہے, جس طرح بھی سمجھا رہا ہے, آپ صرف اس کو ایک دفعہ پروسیس کریں کہ کہیں یہ چیز واقعی میں تو نہیں ہے کہ میں ایسی چیزیں کرتا ہوں یا ایسے بات کرتا ہوں یا یہ چیز میں نے کی ہو, اور پھر آپ خود کو امپروو کریں. کیونکہ جتنا آپ کو نیگیٹو لوگ سکھاتے ہیں نا زندگی میں, جیسے آپ نے بات کی, اتنا آپ کو کوئی نہیں سکھاتے. جتنا آپ کو اس طرح کے لوگ آپ کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں نا, گیون کہ آپ نے سننا ہے اور آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. آپ نے ان کی اس الفاظ کے اسٹرکچر کو یا ان کی نیگیٹیوٹی کو خود کو افیکٹ نہیں کرنے دینا ہے, بلکہ اس کو آپ نے اپنے فائدے میں یوز کرنا ہے. زرین جیسے آپ نے شروع میں بات کہی نا, تو مجھے ایک بات کا خیال آیا کہ انسان وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے. لوگوں کو وہی دیتا ہے. اس کے پاس خالی پن ہوگا, اس کے پاس نیگیٹیوٹی ہوگی, وہ لوگوں کو نیگیٹیوٹی دے گا. ایک انسان زندگی میں خود ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, اس نے خود کرٹیسزم سنا ہوتا ہے, لیکن وہ لوگوں کو ہوپ دیتا ہے, امید دیتا ہے. اور اسی لیے آپ ان لوگوں میں بنو. اور یہ اس کے لیے جو آپ نے دوسری بات کہی نا, اس میں دوسرا پوائنٹ مجھے یاد آیا کہ آپ کی ایڈوائس کو لیا اس لحاظ سے جائے گا جس طرح سے آپ نے تعلق بلڈ کیا ہے کسی کے ساتھ. آپ جیسا رشتہ لوگوں کے ساتھ تعلق بلڈ کرو گے, وہ آپ کی سخت سے سخت ایڈوائس کو لے لے گا. ٹھیک بات. تو آپ نے تعلق بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہم جب لوگوں کو نہیں سکھاتے نا کہ آپ نے پروسیس نہیں کرنا ہے, ہم پروسیس نہیں کرتے, ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he would pause for a moment. آپ نے ٹائم لینا ہے. you would always be able to understand کہ دیکھیے اگر سچویشن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے, تو ایک قبر کے پاس ایک بوڑھی عورت تھی اور وہ رو رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ صبر کیجیے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بولا کہ آپ کو نہیں پتا میں کیا کر رہی ہوں. انہوں نے یو ڈونٹ نو واٹ آئی ایم گوئنگ تھرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, بیکاز وہ پوائنٹ ایڈوائز کرنے کا تھا نہیں, اس وقت سمجھانے کا موقع تھا نہیں. اینڈ جب ان کو کول ڈاؤن ہوا تو وہ دین شی اپروچ دا پروسیس. کسی نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کون تھے, تو شی از لائک آئی ڈونٹ نو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبر اسی وقت ہوتا ہے, کیونکہ آپ جب دیکھیے صبر کا فائدہ کیا ہے, یہ سیکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ صبر آپ جب کرتے ہیں نا, تو آپ کو ایک ٹھنڈے دماغ میں بعد میں سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. بیکاز ابھی آپ ریئیکشن میں ہوتے ہو, جب آپ صبر کرتے ہو تو دین آپ سولوشن کی طرف جاتے ہو. رسپانس یو بیکم یور رسپانس بیکمز مور کنسٹرکٹیو کہ مجھے اب اس کا سولوشن کیا ڈھونڈنا ہے. آپ جب ریئیکٹ کرتے ہیں نا, اس لیے دیکھیے جب غم آتا ہے, پریشانی آتی ہے, تو دین یو ریمائنڈ یور سیلف انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آپ کیوں اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ دیکھیے میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, اینڈ آئی ایم ریمائنڈنگ مائی سیلف دیٹ نتھنگ کمز ٹورڈز the slave of Allah without the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed. I need to reflect, کیا میری کی خطا ہے,
کہ اللہ تعالیٰ کو یا تو میری خطا ہو سکتی ہے جس کا مجھے نتیجہ مل رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اگر خطا ہے تو مجھے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو مجھے رکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا رب مجھ سے برا نہیں چاہے گا، اور اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ نکلے گا جو میں سمجھ رہا ہوں ابھی نیگیٹو ہے. تو میری سوچ اس کو جذبات سے دیکھ رہی ہے، مجھے تھوڑا رک کر اس کو بگر پکچر کے حساب سے دیکھنا ہے. اور یہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہو، یہ آسان نہیں ہوتا. ہم سب گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو ڈفرینٹ اسٹیجز اور ماڈیولس پہ لے جاتے ہیں تاکہ آپ ایک بہتر اور ایک مضبوط انسان بنیں. اینڈ دیٹ از واٹ گروئنگ ایز اے فزیکلی، ایموشنلی، میچورٹی وائز، انٹلیکچولی آپ ایک ڈفرینٹ انڈیویجول بنتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کسی کی زندگی میں ڈفرینس کریٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے لوگوں کو پڑھانا ہوتا ہے، آپ خود ایک تجربے سے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے چلتا ہے، بیکاز لائف از دا بیسٹ ٹیچر، جو آپ کو ایکسپیرینس دے گا، جو آپ کے معاملات آئیں گے. تو ان اینی سینس اٹس ناٹ ایزی، ایوری بڈی از گوئنگ تھرو اے چیلنج، ایوری بڈی از فائٹنگ اے بیٹل. ہر کوئی ایک جنگ لڑ رہا ہے، ہر کوئی ایک جذبات کی ایک سمندر کے اندر تیر رہا ہے. بس آپ نے اور ہم نے ڈوبنا نہیں ہے اس میں، کہ آپ اور میں ایک ایسے لیول سے نیچے نہ جائیں جہاں پہ ہمارے لیے سروائیول موڈ آن ہو جائے. صحیح بات ہے. کیونکہ جس کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک لیول سے نیچے نہیں جانے دیتا اپنے آپ کو. اس کو اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے بٹ وہ ایک لیول سے نیچے نہیں جاتا، بیکاز اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ آ کے دین آئی گیٹ ان ٹو سروائیول موڈ، تو دین آئی بیکم مور ڈیسپریٹ ٹو بی ایبل ٹو ہولڈ آن ٹو تھنگس. بٹ آئی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو prepare myself, make myself stronger. And you're in a constant struggle to make yourself stronger, and there are going to be pitfalls, there are going to be shortcomings, and that's what life is all about. اگین یہ ایک بڑا اچھا سلوشن ہے پرابلمٹک پرسنالٹی سے ڈیل کرنے کے لیے. ہم نے ڈسکس کیا کہ ان بیچاروں کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے، اور وہ جس بھی سچویشن سے گزر رہے ہیں، آپ یہ ان کے لیے سمپیتھیٹک ہو جائیں. آپ ان کے لیے سمپیتھیٹک ہو جائیں کہ یار یہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوگا. دس از ناٹ اے نارمل ریئیکشن. آپ کوئی پرابلمٹک بندہ ہے نا، کوئی ٹاکسک پرسنالٹی ہے، آپ کا دس از ناٹ اے نارمل ریئیکشن. دس از ناٹ دا وے اے نارمل پرسن شوڈ بی بیہیونگ. if he is behaving this way, he or she is behaving this way, this just basically means that he or she is suffering from something. تو اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو جائے نا لوگوں کے بارے میں، تو آپ یقین کریں آپ کا دل نہیں چاہے گا کسی بندے کے اوپر غصہ ہونے کا، کسی بندے کے ساتھ ریئیکشن دینے کا، کسی سے لڑائی کرنے کا دل نہیں چاہے گا. یو ول آٹومیٹکلی جسٹ وانٹ ٹو ریئلائز کہ یار کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی، اس سے کوتاہی ہوگی، ہی مسٹ بی گوئنگ تھرو سم تھنگ، لیٹس ایکسیپٹ دیٹ. آئی مے ناٹ نو وٹ ہی اور شی از گوئنگ تھرو، but I am definitely sure that he or she is going through something that I am not aware of. تو اسی لیے اس کو آپ جو ہے نا وہ اسپیس دیں گے. میرے خیال سے یہ بڑا ایک اچھا سلوشن ہے سمپیتھیٹک ہونا دوسرے کے لیے، کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اور اگین دس بوائلز ڈاؤن ٹو یور EQ اگین. اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو یہ بڑی ایک بولے کا خواب سے بات ایسی محسوس ہوتی ہے، ورنہ آپ یہ بات کر نہیں پائیں گے. بیوٹیفلی سر. چانی جی، آئی تھنک وی آر آل ٹائرڈ اینڈ نیڈ ٹو ریپ تھنگز اپ. کیا کہتے ہیں آپ؟ اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ بھوک بھی لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھلانے لے جا رہے ہیں پھر سے. کھانا کھانے کے لیے آلریڈی میرے دوست انتظار کر رہے ہیں باقی کے، جن کا فون بھی آ رہا ہے. میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا تھا تو تھوڑا نہیں، اب وہ آپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ آپ پوڈ کاسٹ کیا کریں. ان کے ساتھ ہاں سے ہاں ان کو بلایا جا سکتا ہے. اچھا آئیڈیا ہے. نہیں، وہ یہاں پہ ہوتے نہیں ہے نا، تو ان شاء اللہ ان کو میں نے اصل میں ٹائم دیا تھا، ہم ذرا تھوڑا ڈیلے ہو گیا. بٹ ان اینی کیس آئی تھنک ہم نے جو باتیں ہیں وہ ٹچ کر لی ہیں. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے سوسائٹی کے اندر بہتری لانے والے بنے، اور خالی اچھی باتیں کرنے والے نہ بنے، بلکہ اپنے عمل سے بھی جو ہے وہ چیزیں ڈفرینس کی رکھے. اس لیے ہمارا جو طرز عمل ہے وہی چیزوں کو کے اندر ڈفرینس کریٹ کرے گا، رادر دین ہماری باتیں تو بہت ساری ہیں، بہت سارے لوگ باتیں کرنے کے لیے، باتیں کرنا فری ہے. بٹ اینی کیس اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے. اینڈ تھینک یو ونس اگین فار کمنگ آن دا شو اینڈ ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اٹ. اللہ تعالیٰ نہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش قبول کرے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوتی ہے. ریکارڈنگ تو کسی اور ٹائم پہ کرتے ہیں، بٹ نئے ٹاپک کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ. میں آڈینس سے کہوں گا کہ ضرور سجیسٹ کریں کہ آپ کون سے ایشوز پہ بات کروانا چاہتے ہیں، اور کوئی ایسا ایشو جو سوشل اسپیکٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی ہم بات کریں، تاکہ بہتر سے بہتر کانٹینٹ لے کے آ جا سکے. اور زرین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا ذرا ہم باہر بھی ریکارڈنگ کر لیں، ذرا کب سے کوشش کر رہے ہیں باہر انشاءاللہ نیکسٹ. باہر سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے باہر یہاں پہ روڈ پہ کرا دیا، مطلب کہ سم تھنگ آف اے چینج، جیسے ہم نے ایک وہ ڈسکس کیا تھا پلان، اس پہ کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، وہ کب سے ڈسکس کیا تھا میں نے، لیکن میں اب اپنے دوستوں کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا. یو
कौन से? Need new friends. You need new friends. देख लो, तुमसे वो शादी वाले मजाक नहीं करेंगे फिर वो. फिर तुम हमें मिस करोगे. ठीक है, चले जी, लेट्स जस्ट रैप इट अप इंशाल्लाह ताला. मुझे भी प्यास लग रही है. चलें, जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस तरह के और मज़ीद वीडियोस पॉसिबल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ. क्लिक ऑन द Patreon लिंक एंड सपोर्ट अस नाउ.